المصطفى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ، احترام اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے کہ ہم جو درود پڑھیں گے وہ روزہ اطہر پہ ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. آواز صحیح ہے؟ یہ نہیں چل رہا.
عالم دنیا اس جہان کو کہتے ہیں جس میں آج ہم موجود ہیں۔ اور مرنے کے بعد سے لے کے حشر تک کا جو بیچ کا عرصہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں کیا کیفیات ہیں، ایک موٹی سی بات تو بالکل واضح ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے رب کے علاوہ موت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ جو موت کا جھٹکا ہے اس سے متصل ایک جہان شروع ہوتا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس جہان کی کیا کیفیات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شہید کے متعلق فرمایا جو قتل ہو جائے، بم لگنے سے جسم کا ذرہ ذرہ ہو جائے، اس کو مردہ نہ کہو، موت کا جھٹکا تو آ گیا، موت کا جھٹکا تو آ گیا، اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ یہ جو موت کے جھٹکے کے بعد کی زندگی ہے، اس کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے؟ اس موت کے جھٹکے کے بعد توجہ کی طرف ہے، کوئی 3 دن قبر سے باہر رہے یا 5 دن، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ جو ہی موت کا جھٹکا آیا، اب کیا احکامات ہیں؟ یہ جو برزخ کی زندگی شروع ہوئی ہے، اب بحیثیت مسلمان ہمارے کیا نظریات ہیں؟ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ جنازہ لے کے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔
جب قبرستان پہنچے تو ابھی قبر بننے میں کچھ دیر تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ایک طرف تشریف فرما اور آپ نے موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت فرمائی. میں اس طویل حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں روشن چہروں کے ساتھ, معطر کفن کے ساتھ, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے اور پکارتے ہیں اے نفس مطمئنہ, اے نیک روح چل اپنے رب کی طرف. اب وہ روح اتنی آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور پانی ایک دم باہر آ جائے. مشکیزہ اب تو دیکھا ہی نہیں ہوگا نوجوان, چمڑے کا بنا ہوا ایک دم کھلتا تھا اور سارا پانی باہر. اور پھر اس روح کو فرشتوں کے آگے حوالے کیا جاتا ہے. اب ہزاروں فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. اے فلاں بن فلاں, جو فلاں نام سے پکارا جاتا تھا, اے فلاں بن فلاں جو فلاں نام سے پکارا جاتا تھا, چودھری صاحب, حاجی صاحب, صوفی صاحب, اس نام سے فرشتے پکارتے. اب جب پہلے آسمان پہ پہنچتے تو وہ پوچھتے ہیں کون ہے. بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں جو فلاں نام سے پکارا جاتا تھا. اب وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یوں ساتوں آسمان سے آگے رب العالمین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے اعمال نامے کو علیین کے اندر رکھ دو, جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے وما ادراک ما علیون کتاب کتاب مرقوم, اس کے اعمال نامے وہاں رکھ دو جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں, اور اس کی روح کو لوٹا دو. اب روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بد نصیب ہے, گناہگار ہے زیادہ, لا تفتح له ابواب السماء, انتہائی خوفناک شکل میں فرشتے آتے ہیں
اور اس کی روح کو اتنی سختی سے نکالا جاتا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے مرنے والے کو اس کے بعد اور کوئی عذاب نہ دیا جائے تو وہ عذاب کافی ہے جو روح کے نکلتے ہوئے جو شدت ہوتی ہے. اب ہزاروں فرشتے اس پہ لعن طعن کرتے ہیں، اے فلاں بن فلاں جو فلاں نام سے پکارا جاتا تھا، تیرے اوپر لعنت ہو، تیری وجہ سے دنیا والے کا انسان اور جانور پریشان. جب پہلے آسمان پہ اس کو لے کے جایا جاتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا، کون ہے؟ فلاں بن فلاں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اعمال نامے کو سجین میں رکھو جہاں بدکاروں کے اعمال ہیں، اور اس کی روح کو واپس لوٹا دو. اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اب فرشتہ آگے سوال کرتا ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں. ہم نے تو پہلی جماعت میں یہ سبق یاد کیا تھا. رب وہ ہے جہاں انسان مشکل کے وقت اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے. میں رب اللہ کو مانتا ہوں یا سود کو مانتا ہوں؟ میری پیشانی اللہ کے سامنے جھکی یا غیر کے سامنے؟ طوطے کی طرح جتنا مرضی اللہ اللہ کی رٹ زبان پہ چڑھا دو، اس طوطے کے سامنے جب بلی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. ہاں، جس نے واقعتاً اللہ ہی کو رب سمجھا، رب مانا، اس کے احکامات پہ زندگی گزاری، اب یہ جواب دے گا ما ربک؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ دین، اب یہ اسلام پہ چلا ہے یا اسلام کا مذاق اڑاتا رہا ہے؟ اس حساب سے یہ جواب دے گا دینی الاسلام. اب اس کو ایک ہستی قبر کے اندر تصویر دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ اب یہ شخص کہے گا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حکم ہوگا یہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت سے کھڑکی کھول دو. اب یہ جنت کی ہواؤں کے مزے لے رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایک خوبصورت شکل میں ایک انسان کو بھیجا جاتا ہے. یہ انسان پوچھتا ہے تو کون ہے جو اس وحشت کے گھر میں میری وحشت کو دور کرنے آ گیا ہے؟ وہ کہتا ہے، خوبصورت شکل میں آنے والا انسان کہتا ہے میں وہ تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا.
ہاں اس قبر میں وحشت کو دور کرنے کا سامان ہم دنیا میں کر کے جائیں گے، اور اگر یہ شخص بدنصیب، گناہگار، کافر، پوچھا جائے گا ما ربک، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری۔ پھر دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر سوال ہوگا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور جہنم کی آگ، جہنم کی ہوا اس کی قبر میں شروع، اور بے نمازی ہے تو اژدہا، حدیث میں آتا ہے ایسا اژدہا مسلط ہوگا، اور ایک حدیث میں 100 سانپ، ایک دفعہ اس زمین پہ پھونکار مار دے تو ساری زندگی زمین پہ چارہ نہ اگے، ایسے خوفناک، اور اس انسان پہ اس کو مسلط کر دیا جائے گا، اور یہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دکھایا، اس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھسائیں، اس طرح کہ قبر یوں تنگ کر دی جاتی ہے کہ یہ انسان کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گھسا دی جاتی ہے۔ یہ انسان کی برزخ کی زندگی، اور جس وقت یہ انسان اس جہان سے اس جہان میں پہنچتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے سابقہ رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس طرح کوئی خوشخبری لے کے آتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں کہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھنا شروع کرتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، حتیٰ کہ انہی میں سے کہنے والا کہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے ذرا سانس لینے دو، دم لینے دو اس کو، ابھی آیا ہے، اور فلاں کا کیا حال ہے، اس کا تو نکاح ہو گیا، فلاں کے بچوں کا کیا حال ہے۔ اچھا اب سنیے، وہ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اب سارے مل کے انا للہ پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ جہنم والوں کی طرف چلا گیا، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال اس کے خاندان اور رشتہ داروں پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پہ تو پیش ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ احکام میت کتاب ہے، اس میں یہ ساری احادیث تفصیل سے ہیں، اور بھی کتابیں یہ حدیث کہ انسان کے رشتہ داروں پر بھی اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس کے والد دنیا سے چلے گئے، اب اس کے اعمال والد کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوں خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرے فضل کی وجہ سے ہے جو یہ بندہ نیکی کر رہا ہے، میرا بیٹا نیکی کر رہا ہے، میرا بھائی نیکی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کے وہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، توجہ رکھیے حدیث سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے دل کے اندر نیکی ڈال تاکہ یہ گناہوں سے بچ جائے۔ چاہنے والے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی حق ہے ہم بھی ان کو کچھ پڑھ کے بخش دیں۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو جمعے کے روز اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مرنے والا مانوس ہوتا ہے، قبر والا مانوس ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون آیا ہے مجھ سے ملنے۔ اگر وہ دنیا میں پہچانتا ہو تو وہاں بھی پہچان رہا ہوتا ہے۔ اور اس انسان پہ موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے سختی کی، وہ تو گناہگار کا معاملہ ہے۔ اگر نیک آدمی ہے، نیک آدمی تو روح آسانی سے، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی؟ فرمانے لگے کہ میں دین کا ایک مسئلہ تھا، اس پہ غور و فکر کر رہا تھا، اور غور کرتے کرتے اس جہان سے اس جہان میں آ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا دین کے مسئلے میں غور کرتے کرتے اس جہان سے اس جہان میں آ گیا۔ یہ بھی ہے جو آدمی دین میں مضبوط ہے اس کی روح یوں بھی نکلتی ہے، کلمہ پڑھتا پڑھتا آسانی کے ساتھ اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید میں سورہ ملک کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرے۔ اور میں ایک عجیب حدیث آپ کو سناؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کو سورہ ملک یاد ہو۔ جس نبی سے ہم اتنا کچھ امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں، اس نبی کو خوش کرنے کے لیے چلو اسی طرح سوچ لیں، 2 رکوع یاد نہیں کر سکتے؟ وعدہ کریں انشاءاللہ یہ 2 رکوع ہم یاد کریں گے۔ آپ نے 1 ہفتہ اچھے تلفظ سے دیکھ کر پڑھ لی سورہ ملک، ہفتے بعد ویسے ہی یاد ہو جائے گی، اور پھر روزانہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے آپ کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے، یہ مرنے کے بعد قبر میں اس کے لیے دفاع بنے۔ جب فرشتے آئیں گے تو باقاعدہ دفاع کریں گے، ایک طرف سے نماز آئے گی، ایک طرف سے روزہ آئے گا، اور ایک طرف سے حج اور جہاد آئے گا کہ نہیں آپ اس کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ یہ انسان کے اعمال اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے، اس لیے اپنے اعمال کو مضبوط کریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے۔ اور یہ جو انسان مرتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جہاں ہو کیا وہاں اس کو راحت اور عذاب ملتا ہے؟ ایک سوال کسی نے کیا اللہ والے سے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے کہ نہیں، ثواب قبر کیوں نہیں کہتے ہیں، عذاب قبر ہی کیوں کہتے ہیں؟
اس کا جواب اس محدث نے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب کا خوف ہر مومن سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تنہائی کا گھر ہے. اکیلے ہونا ہی ایک عذاب کی کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، ہاں آگے راحتیں ہی راحتیں ہوں. چونکہ ابتداءً یوں محسوس ہوتا ہے کہ تنہائی ہے بالکل، تو ایک عذاب کی شکل محسوس ہوتی ہے. اس لیے لفظ عذاب قبر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان اس کو جو آج اگلے جہان میں برزخ میں اس کے اعمال کی وجہ سے جو بدلہ ملنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ صرف جسم میں ہے؟ کیا وہ صرف روح کے لیے ہے؟ کیا وہ صرف روح اور جسم کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ جناب بعض لوگ وہ سمندروں میں غرق ہو گئے، ان کا ذرہ ذرہ علیحدہ ہو گیا. بعض لوگ بم دھماکے میں ایسے اڑے جسم کا ایک پور نہ ملا. تو ان کو راحت اور ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ اس عقیدے اور نظریے کو خوب توجہ کے ساتھ سمجھیں. قبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم قبرستان میں قبر دیکھتے ہیں، یہ کس کی ظاہری شکل ہے؟ حقیقت ہے. اصل جائے قرار ہے مقر المیت. جہاں جا کے میت قرار پکڑ لے وہی قبر ہے. اور یہ انسان جو ہی قبر کے اندر جاتا ہے، اور قبر یہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو اگر نیک ہے تو جنت کی ہوائیں یہی چلتی ہیں، علیین سجین میں نہیں. اور اگر اللہ کا عذاب ہے تو وہ یہیں پہ ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی قبر کو قبر کہہ رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ جو قبرستان میں جاتے تھے تو وہ یہی قبر ہے. ایک تفسیر اپنے خاندانوں کی قبریں گن کے بتاتے تھے کہ ہمارے خاندان بڑے ہیں. اور وہ منافق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُومَ عَلَىٰ قَبْرِي. آپ اس قبر پہ مت کھڑے ہوں. تو قبر تو یہی ہے جو نظر آ رہی ہے. اور وہ فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اغرقنا آل فرعون. توجہ سے سمجھیے، اغرقنا آل فرعون. فرعون والوں کو غرق کر دیا گیا. پھر کیا ہوا دوسری جگہ؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ان پر روزانہ آگ کا عذاب ڈالا جاتا ہے صبح و شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. پھر جب قیامت آئے گی وہ عذاب علیحدہ ہے. یہ جو قیامت سے پہلے برزخ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اسی کا نام عذاب قبر ہے. اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، سوال تو یہ ہے جو ڈوب جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ آل فرعون ڈوبے کہ نہیں ڈوبے؟ ڈوبے. انہی کے متعلق اللہ فرمانے وہ جو ڈوبے ہیں ان کے متعلق اغرقنا آل فرعون. ہم ان کو عذاب دیتے ہیں. وہ ذرے ذرے کو جسم کا جہاں جہاں ذرہ ہے وہاں روح کا تعلق ہے. یہ کیسے ہے؟ میرا موضوع ادھر جا رہا ہے. یہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے. اب دیکھیں وہ معروف حدیث ہے غالباً بخاری شریف کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی تھی. جب مرنے لگا اس نے اپنے گھر والوں سے کہا میں مر گیا
تو میرا عذاب، مجھے جو عذاب ملنا ہے وہ انتہا کا ہونا ہے۔ اس نے اپنے دماغ کے مطابق کہا کہ تم مجھے جلا کے راکھ کر دینا اور راکھ کو دریا میں بہا دینا، میرے جسم کے ذرے ذرے دریا میں بہہ جائیں گے تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کا ذرہ ذرہ جمع کر دو، یہ حدیث ہے۔ اس کو جمع کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ڈر سے، اللہ نے فرمایا میرے ڈر سے کیا ہے تو جا میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیں دریا کے جسم کے ذرے ذرے کو میرا رب جمع کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا ادھر غرق کیا، اکابر علماء موجود ہیں، فادخلوا یہ جو فا آتا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے فوراً کیا کیا ہم نے، ادھر غرق کیا، ادھر آگ کے عذاب میں ڈال دیا۔ یہ قبر کا عذاب ہے جو اس کو ہو رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ واقعتاً قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ جو منکرین حدیث ہے اس کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید صراحتاً بول رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں وَلَوْ تَرَى، قرآن مجید ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کو موت دی جا رہی ہوتی ہے، الملائکہ فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ اور ان کی پشتوں پہ فرشتے ٹھکائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھکائی فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام برزخ ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ برزخ کی زندگی میں فوراً اس کے ساتھ یہ معاملہ، یہ قرآن مجید سے میں نے ثابت کیا کہ جہنم کے عذاب سے پہلے بھی عالم برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، اور اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو مشہور حدیث سناتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے، دو قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام جہاں سے گزرے وہ قبرستان تھا یا علیین تھا؟ قبرستان تھا جہاں قبریں تھی۔ اب آپ علیہ السلام فرما رہے کہ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے زیادہ بڑی وجہ نہیں ہے، ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ یہی ہے۔ دیکھیں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، جب اللہ اور اس کے نبی نے فرما دیا تو ہم نے کلمہ تو انہی کا پڑھا ہے، اب ہم نے اس پہ یقین کرنا ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائیں، ملیین میں یا مدینہ منورہ؟ مدینہ منورہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہیں زیارت ہوگی نا۔ اب دیکھیں اور ایک عرض میں یہاں کر، آپ سب اپنے ساتھیوں سے، مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، دیکھیں دنیا میں 5 لاکھ کا مرلہ مشکل سے ملتا ہے،
اور یہاں عمرہ پہ جاؤ اگر حج فرض نہیں ہے، روزہ اطہر کی زیارت کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو اس کی جانے کی لازماً جلدی ترتیب کرو، زندگی موت کا نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب میں قبر کی زیارت تبھی کروں گا نا جب وہ دنیا میں ہوگی۔ تو قبر اسی کا نام ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس چند عرصہ پہلے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قبر ہی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے، ایک دفعہ ایک خچر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ خچر اس پر جا رہے تھے، اچانک وہ خچر بھٹکا، اس طرح خوف سے جانور بھٹکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا یہاں 7 قبریں مفہوم ہیں، اور اگر تم ان کی چیخ و پکار کو برداشت کر سکو تو میں تمہیں سنواؤں۔ وہ چیخ و پکار سوائے انسان اور جنات کے ساری مخلوق سنتی ہے، وہ جو اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سوال یہ ہے کہ امام صاحب کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عجیب اشکال ہے، اس کا جواب کل آنا ہے تفصیل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ کل کا عنوان بہت زیادہ اہم ہے، تو اس پہ میں ابھی تو بات نہیں کرتا، موضوع کے آخر میں کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس کا جو جانور تھا، گدھا تھا، اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اس کا کیا علاج کرو؟ امام صاحب نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر، وہاں ایک یہودی کی قبر تھی، فرمایا کہ اس کو یہودی کی قبر کے پاس باندھ دو۔ اب اس آدمی کو بات سمجھنا ہے، اس نے جا کے جانور کو اس جگہ باندھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس جانور کا پیشاب کھل گیا۔ اب وہ ہوا کیا کہ اللہ کا عذاب وہ سن رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے سوائے جنات اور انسانوں کے ہر ایک سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو قبر یہی ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں اس قبر کے اندر جو ہے ہمارا اس جہاں بھی جسم کا ذرہ ہے وہ عالم برزخ میں روح کا تعلق وہاں موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اور سمجھاتا ہوں۔ غالباً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کا واقعہ ہے ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ میں آپ کے پاس 2 پیالے لے کے آیا ہوں، ان پیالوں میں اس پیالے کی یہ جو مٹی کا پیالہ ہے اس میں پانی ڈالتا ہوں تو ٹھنڈا اور میٹھا رہتا ہے جس طرح کنویں کا پانی ہوتا ہے، لیکن جب میں اس دوسرے پیالے کے اندر ڈالتا ہوں تو پانی جو ہے وہ کھارا سا ہو جاتا ہے اور گرم سا ہو جاتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تم نے یہ مٹی کہاں، یہ تم نے پیالے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا کہ فلاں کمہار سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اب اس کو بلایا گیا۔ اب حضرت نے اس سے پوچھا کہ دیکھو تم بتاؤ کہ تم نے یہ ان پیالوں کی مٹی کہاں سے لی؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان سے۔ حضرت فرمانے لگے میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ حضرت نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو آپ سب کو جو درود شریف آتا ہے، ذکر اذکار آتے ہیں وہ پڑھو۔ سب نے پڑھا، تلاوت کی، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس آدمی سے کہا کہ اب دوبارہ اس کے اندر پانی ڈالو۔ اب جب دوبارہ اس کے اندر پانی ڈالا تو دونوں میں پانی ٹھنڈا اور میٹھا۔
وہ جس میں گرم اور کھارا ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے آ کے پوچھا حضرت سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس میں یہ جو مٹی تھی یہ قبرستان سے لی تھی، اور اس پیالے کے اندر اس انسان کے جسم کے ذرات آگے تھے جس کو اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. اب جب ہم نے پڑھ کے بخشا تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کی کیفیت کو ہٹا دیا، تو پانی اپنی حالت پہ بحال ہو گیا. اب دیکھیے جس طرح میں نے وہ حدیث سنائی کہ اللہ نے اس آدمی کے ذرات کو دریا میں اکٹھا کر دیا، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں کہ 4 پرندے تھے، ان کو کہا گیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کیما کر دیں، اور چاروں پرندے مختلف تھے، قرآن مجید میں آتا ہے، اور اس کے جانور کے قیمے کو مختلف جگہوں پہ پھیلا دیں، اور پھر آپ آواز دیں. ابراہیم علیہ السلام سے وہ چاروں پرندے مانوس تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پرندوں کا جس کا جہاں جہاں کا گوشت تھا وہ خود بخود ایک دوسرے سے ملنے لگا، حتیٰ کہ چاروں پرندے اپنی اصلی شکل میں دوبارہ واپس آ گئے. تو یہ اس انسان کا جہاں معاملہ ہوتا ہے. اب اس کو سمجھیے یہ ہوتا کس طرح ہے. دیکھیں خوب توجہ سے، اگر تھک گئے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. بہن مفہوم عرض کر رہا ہوں، موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. دیکھیے انسان جس وقت جاگ رہا ہوتا ہے، خوب توجہ دیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. انسان جس وقت جاگ رہا ہوتا ہے تو انسان کا جسم غالب ہوتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے. اور جس وقت یہ انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح غالب ہو جاتی ہے، جسم مغلوب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جاگتے میں آپ یہاں سے اپنے موٹر سائیکل تک جانے کے لیے، اپنی سواری تک جانے کے لیے آپ کو 2-3 منٹ چاہیے. جاگتے میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو روح غالب ہو جاتی ہے. وہ آدمی جو لنگڑا ہو، جو جاگتے میں سب سے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، سونے کی حالت میں خواب میں سب سے آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے. جاگتے میں ہمیں اس موٹر سائیکل اسٹینڈ تک جانے کے لیے 2-3 منٹ چاہیے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، یہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے مرحوم دادا اور نانا کو مل کے آ جاتا ہے. اور کبھی یہ روزہ اطہر پہ سلام پیش کر کے آ جاتا ہے، اور کبھی یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آ جاتا ہے. یہ کیسے ہے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھے کہ میرے نبی نے موت اور نیند کی تشبیہ دی ہے. جاگتے میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے پھر انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے اور جسم مغلوب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ عذاب جو ہے، میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ عذاب صرف روح کو ہونا چاہیے یا صرف جسم کو ہونا چاہیے یا دونوں کو ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں ایک آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک باغ کے اندر 2 آدمی ہے، ایک لنگڑا تھا اور ایک نابینا تھا. اب جو نابینا تھا وہ کہنے لگا میں چڑھ تو سکتا ہوں آم کے درخت کے اوپر، لیکن مجھے نظر نہیں آتا میں توڑوں کس طرح. وہ جو لنگڑا تھا وہ کہنے لگا مجھے آم تو نظر آ رہے لیکن میں چڑھوں کس طرح، میں چڑھ نہیں سکتا. تو وہ اندھا کہنے لگا کہ اس کا ایک حل ہے، تم میرے کندھے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، تو آم توڑو، ہم دونوں مل کے کھاتے ہیں. اتنے میں اس باغ کا مالک آ گیا اور مالک آ کے کہنے لگا، ان دونوں کو ٹھکائی شروع کرنے لگا. تو وہ اندھا کہنے لگا آم تو یہ توڑ رہا تھا، مجھے کیوں مار رہے؟
وہ لگڑا کہنے لگا کہ اگر یہ نہ اٹھاتا تو میں توڑتا کس طرح؟ مالک کہنے لگا تم دونوں کا قصور ہے۔ کس کا قصور ہے؟ اس کو سمجھو، کس کا قصور ہے؟ عالم ارواح میں انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کسی نے عالم ارواح میں کسی دوسرے کو قتل کیا؟ بولتے نہیں۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ عالم گناہ کرنے کے لیے روح اور جسم دونوں کا ہونا شرط ہے۔ نہ اکیلا جسم گناہ کر سکتا ہے، نہ اکیلا روح گناہ کر سکتی ہے۔ تو جب نیکی کرنے میں دونوں شریک ہیں تو انعام دونوں کو ملنا چاہیے یا ایک کو؟ بولتے نہیں ہیں، دونوں کو۔ اور گناہ کرنے میں دونوں شریک ہیں تو عذاب بھی دونوں کو ملنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے وہ سوال سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک قبر کے اندر 15 مردے لیٹے ہوئے ہیں، ایک مردے کو راحت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے نیکیوں کی وجہ سے، باقی مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ ایک قبر میں کس طرح ہوگا؟ بھائی اللہ نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ اگر ایک کمرے کے اندر 2 آدمی لیٹے ہوں، ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، اور دوسرا آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جناب میں باغات میں ٹہل رہا ہوتا ہوں، تو ہوتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی چیخ مار کے اٹھتا ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ جناب میں تو آگ کے اندر جل رہا تھا۔ میں کہاں جل رہا تھا؟ آگ میں۔ اور دوسرا آدمی کہتا ہے میں تو جنت کے باغات میں ٹہل رہا تھا خواب میں، وہ بڑا خوش اٹھتا ہے۔ اب کمرہ ایک ہے، ایک کو راحت پہنچ رہی ہے، ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے موت کو، میرے نبی نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ اب وہ قبر کے اندر ایک کو راحت پہنچ رہی ہے، ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ کے موبائل کے سگنل آپ ہی کے نمبر پہ گھنٹی بجاتے ہیں یا کسی اور کا نمبر بھی بجا دیتے ہیں؟ تو جس کے جسم کے ذرات ہو گئے، اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس ذرے کو ثواب دینا ہے اور اس ذرے کو عذاب دینا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور بات سمجھاتا ہوں، بات اور کھل کے آپ کو سمجھ آئے گی، پوری توجہ میری طرف کریں۔ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ، بہت توجہ سے میری طرف دیکھیں، آنے والے آتے رہیں گے۔ عقیدہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس جہان کو سمجھنا، اصل پتہ کیا تھا؟ اس پورے مضمون کا خلاصہ کیا تھا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ پورے مضمون کا خلاصہ ہے کہ تمہیں اس جہان کا شعور نہیں ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب تم اگلے جہان میں جاؤ گے، وہاں بڑی بڑی نہریں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وہ بچہ کہے گا تم ادھر چلا جا، میں ادھر ہی اچھا ہوں، میں تو اچھا خاصا پڑھا ہوں نا، یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنا بڑا سورج کیسے آئے گا؟ اب اس جہان میں جس طرح اس کو سمجھانا مشکل ہے، اسی طرح عالم برزخ کو سمجھانا مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب دیکھیں نا سمجھنے کی بات، سوال یہ ہے کہ جناب حضرت حمزہ جنگ لڑ رہے ہیں، تلوار گھما رہے ہیں احد کے میدان میں، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں، اور ان کو شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ یہ زندہ بھی ہے۔ اللہ میاں ابھی تو تلوار گھما رہا تھا، سمجھ آ رہی تھی، اب تو جسم کے ٹکڑے ہیں، اب میں کیسے کہوں زندہ ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے عقل کا؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے تو مان، تو اپنی آنکھ میں یقین کرتا ہے، اپنی عقل پہ یقین کرتا ہے، میرے اوپر یقین نہیں کرتا۔ سن، اگر تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے تو سن، یہ صرف زندہ نہیں ہے، عند ربہم یرزقون، یہ رزق بھی کھا رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب یہ کیسے کھا رہا ہے؟ یہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کی تہ میں سارا مضمون چھپا ہوا ہے۔ اس کو عقل پہ لاؤ گے کبھی
جب وہ مشرکین مکہ تھے، وہ نضر بن حارث وہ ہڈی لے کے آتا تھا میرے نبی کے پاس، مذاق اڑاتا تھا، مردے کی ہڈی آتا جو گھر رہی ہوتی تھی، اور آگے کہتا تھا اس ہڈی میں جان آئے گی دوبارہ، مذاق اڑاتا تھا۔ بھائی اس کو عقل سے مت سوچو، میرے رب کا حکم ہے تو یہ ہو کے رہنا ہے۔ اب سمجھئے، دیکھیں توجہ کی طرف کریں، ہر انسان پہ 3 کیفیتیں لازمی ہیں، اس کو محبت سے لیجئے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں جتنے میں نے اسباب پڑھا ہے میرے پیش نظر تعمیر ہے، تنقید نہیں ہے۔ میں ایمان بچانے کی اور 1400 سال کے جو رخ ہے دین پہ، اس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم نئی راہ پہ نہ چلیں۔ جو پرانے لوگ کس راہ پہ ہمیں چھوڑ گئے، وہی راہ ہمیں جنت پہ لے کے جائے گی۔ تو سنیے، وہ 3 کیفیتیں کیا ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ 3 حالتیں ضروری ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے تکلیف شرعی، جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے اس پہ 3 حالتیں آتی ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف شرعی، بولے تکلیف شرعی۔ یہ انسان جاگ رہا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے تو اجر ملتا ہے، یہ سبحان اللہ کہتا ہے تو درخت لگتا ہے، یہ لفظ طلاق بولتا ہے تو گھر اجڑتا ہے۔ یہ تکلیف شرعی ہے، شریعت کے احکامات اس پہ لاگو ہو رہے ہیں، اس کے بولنے پہ، اس کے کہنے پہ، اس کے کرنے پہ۔ نمبر 2، دوسری چیز جو ہر انسان کے ساتھ ہے، پوری توجہ مجھے نہیں پھر سمجھ آئیے، وہ ہے تدبیر بدن۔ انسان نے کھانا کھایا ہے، وہ کھانا انسان کا ہضم ہو رہا ہے، یہ 2 کام ہو گئے جاگتے میں۔ تیسرا کام احساس بدن، انسان محسوس کرتا ہے، مچھر نے کاٹ لیا، اب انسان محسوس کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کھانا کھا کے کھڑا ہوا ہے تو نماز میں اس کا کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، نماز میں مچھر نے اس کے پاؤں پہ کاٹ لیا تو پاؤں پہ خارش بھی کر رہا ہے۔ اب یہ تکلیف شرعی بھی ہے، تدبیر بدن، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، احساس بدن، جسم محسوس بھی کر رہا ہے کہ کسی مچھر نے کاٹا ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ جاگتے میں ہے۔ توجہ سے لیے، اب جب یہ انسان سو جاتا ہے تو سوتے ہی اس سے ایک تکلیف ہٹ جاتی ہے اس کے جسم سے، اور وہ تکلیف کون سی ہے؟ تکلیف شرعی۔ جب یہ انسان سوتا ہے تو شریعت کے احکامات اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ سونے کی حالت میں اپنی بیوی کو 40 طلاقیں دے تو بھی واقع نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ سو رہا ہے، سونے کی حالت میں اس پہ شریعت لاگو ہی نہیں ہو رہی۔ اب جب تکلیف شرعی کا بوجھ اس سے اتر گیا، 2 کام ہو رہے ہیں، سونے کی حالت میں تدبیر بدن بھی ہو رہا ہے، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، احساس بدن بھی ہو رہا ہے، مچھر کاٹ رہے تو سوتے میں خارش بھی کر رہا ہے، لیکن اس آدمی سے ایک بوجھ تکلیف شرعی کا کم ہوا تو اس کی روح اتنی طاقتور ہو گئی کہ سویا رہی میرخان میں ہو گیا اور عالم برزخ میں امام الانبیاء کی زیارت کر کے آیا۔ روح اتنی طاقتور ہو گئی، سویا رہی میرخان میں ہے اور عالم برزخ میں جاتا ہے اور نانا جان سے ملاقات کر کے آ جاتا ہے۔ روح اتنی طاقتور ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب نمبر 2، انسان جب مرتا ہے تو اس سے ایک اور بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ کون سا بوجھ کم ہوتا ہے؟ تدبیر بدن۔ انسان جب مرتا ہے تو کھانا جو ہضم ہو رہا تھا وہ کھانا ہضم ہونا ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب مرتا ہے جو انسان کا کھانا تھا وہ کیا ہو گیا؟ بولیں، ختم ہو گیا، ہضم ہونا ختم ہو گیا، تدبیر بدن ختم ہو گئی، 2 چیزیں ختم ہو گئی، مرنے سے تکلیف شرعی بھی ختم ہو گئی، تدبیر بدن بھی ختم ہو گئی، کھانا ہضم ہونا بھی بند ہو گیا، لیکن احساس بدن باقی ہے، احساس بدن ہے
باقی ہے. ابھی اس کے جسم سے دو بوجھ کم ہو گئے. ایک تکلیف شرعی کا مرتے ہی، ایک تدبیر بدن کا کھانا ہضم ہونا ختم ہو گیا. اب اس کی روح اتنی طاقتور ہوئی جاگتے میں دیوار کے پیچھے سے آواز نہیں سنتا تھا، اور مرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا منو مٹی کے نیچے سے جوتوں کی کھسکھساہٹ کی آواز کو سن رہا ہے. حتی یسمعوا قراع نعلین. اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کی روح اتنی طاقتور ہو گئی ہے، جب انسان کو دفن کر کے جا رہے ہوتے، بخاری شریف دو جمعی دولت دفن کر کے جا رہے ہوتے جانے والے، وہ جو جوتوں کی کھسکھساہٹ کی منو مٹی کے نیچے سے، کتنی مٹی ہوتی ہے، یہ مردہ اس کو سن رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کے جسم سے دو بوجھ کم ہوئے، اس کی روح اتنی طاقتور ہوئی منو مٹی کے نیچے سے سن رہی ہے، اور اس کی روح اتنی طاقتور ہوئی، احساس بدن تو ویسے ہی موجود تھا، اس کے جسم کا جہاں حصہ اور ذرہ موجود ہے وہاں اللہ نے اس کو عذاب بھی پہنچا دیا، اس کو ثواب بھی پہنچا دیا. اب یہ انسان سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. وہ کس طرح؟ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مشرکین مکہ کی لاشیں اٹھا کے کنویں کے اندر ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے عتبہ، او مشرک، اے طیبہ، عتبہ، اے ابو جہل، بتا تیرا دین سچا ہے یا میرا سچا؟ اب ان کی لاشیں کنویں کے اندر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف یہ تیرے سے زیادہ سن رہے. اور سبحان اللہ. یہ کیوں؟ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. روح طاقتور ہو چکی ہے، روح جسم سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. اب جسم کے ٹکڑے بھی ہوں تو بھی روح نفع اٹھا رہی ہے. یہ نیک ہو، حمزہ کی لاش ہو، رزق بھی پا رہی ہے. وہاں جسم کو مت دیکھو، وہاں روح طاقتور ہے. یہ وہ والا جسم نہیں جو جاگتے کا ہے، جہاں پہ چلنے میں 2 قدم چلتے ہوئے منٹ لگتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم سے بوجھ ہلکے ہو چکے ہیں. یہاں پہ روح طاقتور ہے، یہ زندہ بھی ہے اور رزق بھی پا رہا ہے. اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے. تو ہمیں کیا حکم دیا؟ جب قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم. کیا یہ جملہ بیکار سکھایا ہمیں؟ نہیں، اس کے اندر کوئی اہمیت تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سالفونا ونحن بالاسر. السلام علیکم حاضر کا صیغہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وہ جواب دیتے. اور میرے نبی نے فرمایا جب تم ملنے جاؤ تو منہ کی طرف سے جاؤ. اس کو بھی سمجھو، یہ بھی حدیث ہے. محدثین نے لکھا ہے جب قبر پہ جاؤ، اب چونکہ میت کو دائیں کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک غلطی ہوتی ہے صرف چہرے کو دائیں کروٹ پہ کرتے ہیں. اصل حکم یہ ہے پوری میت کو دائیں کروٹ پہ کرنا ہے. تو چونکہ میت دائیں کروٹ پہ لیٹی ہوتی ہے، اس طرح منہ سارا قبلے کی طرف ہے، تو حکم یہ ہے جب تم قبر پہ جاؤ تو قبر کی طرف منہ کر کے نا، قبر کی طرف منہ کرو اور کعبے کی طرف پشت کرو. اگر ابھی میں آپ سے ملنا چاہوں تو میں آپ کی طرف منہ کر کے کعبے کو پشت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ بالکل اسی طرح جب قبر پہ ملنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو منہ کی طرف سے آؤ، وہ تمہیں پہچانتا ہے. دیکھیں میں نے کتنی احادیث سنائی. یہ تو تھی اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر وہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. اگلی بات سنیے، وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب کس طرح دیتے ہیں اب ذرا توجہ چاہیے. ایک عورت تھی پکے رنگ کی، کالے رنگ کی، صحابیہ تھی.
مسجد نبوی مدینہ منورہ میں صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کدھر گئی؟ صحابہ کرام نے فرمایا وہ فوت ہو گئی، وہ بڑھیا جو تھی وہ فوت ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی اس کی قبر پہ گئے، باقاعدہ صف بندی ہوئی، جنازہ پڑا. پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں سب سے اچھا عمل کون سا پایا؟ تو وہ قبر میں اس عورت نے جواب دیا مسجد کی صفائی. سبحان اللہ. یہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اور سمجھیے جواب دینے کے لیے جسم چاہیے. جواب دینے کے لیے اکیلی روح جواب نہیں دے سکتی. اس دنیا میں بھی ہم نے اگر بولنا ہے تو روح مال جسم چاہیے. آخرت میں جب ہم بولیں گے روح مال جسم ہوگا. اور سنیے عالم ارواح میں جب ہم تھے میرے رب نے پوچھا تھا الست بربکم، تو لوگ کہتے ہیں عالم ارواح تھی. سنیے وہاں بھی جواب دینا تھا تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام ارواح کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے گئے. پھر انہوں نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں اے رب تو ہمارا رب ہے. سبحان اللہ نے کہتے بولنے کے لیے جسم چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ عام انسان، اب عام صحابیہ، عام انسان سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے. اب تو جو ذرا بھی طرف بڑھا دے میں موضوع مختصر کروں. اب اگلا قدم آئے، یہ تو تھا عام مومن کا، عام انسان کا. اس سے اگلا سٹیپ ہے شہید کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شہید ہے اس کا تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں. وہ کیا ہے؟ ان کو مردہ. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، پوری توجہ مجھے دیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہیں، یہ کتنی دیر کے بعد فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، جو ہی قتل ہو، جو ہی بولو 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 جو ہی. ادھر حضرت حمزہ کی لاش تڑپ کے ٹھنڈی ہوئی، مجھے فوراً رب کا حکم آ گیا یہ قتل ہو گئے، اب ان کو مردہ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فوراً، بلکہ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. بل احیاء، اے رب یہ زندہ ہے. ہاں یہ تیرا ایمان ہونا چاہیے. جب تو نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے رب مانا ہے تو میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ مانو کہ یہ زندہ ہے. یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. نمبر 2، اللہ میاں کیسے زندہ؟ میرا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے. یہ انگریزوں نے ٹینک کے آگے باندھ کے علماء کو بموں سے اڑایا، جسم کا ایک لوتھڑا نہیں ملا. اللہ میاں میں کیسے زندہ کہوں؟ اللہ میاں کہہ رہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیرا شعور بڑا ناقص ہے. تم اپنی ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے، تیرے ساتھ برابر میں دوسری ٹرین کھڑی ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک چل پڑے، تجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ٹرین تیری چلی ہے یا دوسری چلی ہے. تیرا شعور تو اتنا ناقص ہے، تجھے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح زندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سن اگلی بات بھی، صرف زندہ نہیں ہے، عند ربہم یرزقون، رزق بھی پاتے ہیں. کیا پاتے ہیں؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ یہ جو افغانستان میں اتنے سارے امریکی مرے وہ بھی شہید ہیں؟ بولتے نہیں؟ وہ تو جہنم میں. ان کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ سمجھو اچھی طرح بات. ان کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ ان کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا
انہوں نے وقت کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. لڑنے میں تو دونوں شریک ہیں نا, مجاہد بھی ہے اور امریکی فوجی بھی, لڑ تو دونوں نے. ایک شہید ہو کے زندہ ہے, ایک مر کے مرتاد ہے. شہید کا مقام نبی کی وجہ سے ہے کہ نبی وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. تو شہید کو مقام ملے کہ زندہ ہے, تو نبی کو یہ مقام نہیں ملے گا جس کا مقام شہید سے کئی گنا اونچا ہے. اور پھر اگلی بات سمجھیں, شہید میرے نبی بھی ہے. کہیں سبحان اللہ. محدثین اکرام نے لکھا ہے غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے, اس زہر کا. تو محدثین نے فرمایا ہے اس وجہ سے آپ شہید ہیں. اور دیکھیں آپ علیہ السلام بھی شہید ہیں, تو یہ تو مستقل دلیل بنی کہ آپ علیہ السلام بھی حیات ہیں. اب دیکھیں آگے احادیث سنیں. شہید کا مقام کیا ہے کہ شہید عام آدمی جنت کی ہوائیں لیتا ہے. توجہ سنیے, عام آدمی جنت کی ہوائیں لیتا ہے, جہنم کی ہوائیں لیتا ہے. شہید جو ہوتا ہے وہ رزق بھی پاتا ہے. اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ حی یرزق, نبی رزق بھی پاتا ہے. اور فی قبرہ یصلون, اور نبی جو ہیں وہ قبر کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں. اور سبحان اللہ, اونچی آواز سے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی نماز بھی پڑھتے ہیں. اور یہ نماز لذت کی ہے, یہ نماز صرف قبر میں نہیں. اب دیکھیے پھر اپنی دماغ کو نہ دوڑائیے. آپ دماغ کو دوڑائیں گے قبر تو اتنی سی ہوتی ہے. ارے میرے بھائی, عام مومن کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے حد نظر کشادہ ہو جاتی ہے. کتنی ہو جاتی ہے؟ آپ رات کو باہر سوتے ہو, آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو حد نظر ہزاروں میل دور ستاروں پہ آپ کی نظر پہنچ رہی ہوتی ہے. تو قبر کتنی کشادہ ہو جائے گی. یہ میرے پہلے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میں ساری باتیں ہیں. آگے سوچنے کی کوشش کرو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے. اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے, جب میرے اوپر کوئی آگے سلام پیش کرتا ہے تو میری روح کو متوجہ کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی نبی کی روح جو اللہ کی تجلیات میں ہمہ مصروف ہوتی ہے, جب کوئی درود پڑھتا ہے تو روح کو متوجہ کر دیا جاتا ہے. اور محدثین نے لکھا ہے روضہ اطہر پہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب درود پڑھنے والے درود نہ پڑھ رہے. انسان بھی پڑھتے ہیں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں جو مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ ذرا دھیان سے سنیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو, کیونکہ جو درود تم پڑھتے ہو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نعرض صلاتنا وقد ارمت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ کیسے درود پڑھیں گے, آپ تو جس طرح ہمارا ذہن قبر میں جا کے بھرتی ہو چکے ہوں گے. صحابہ کرام سیکھ رہے تھے نا. آگے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا. سبحان اللہ کہتے ہیں یہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی. اب سوال کیا تھا, ہم درود کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں خود سنوں گا. تو آگے جواب کیا ملا کہ زمین پہ حرام ہے انبیاء کے جسم کو کھائے.
تو پتہ چلا ہمارے نبی کا جسم بھی محفوظ ہے، سننا بھی محفوظ ہے۔ آپ جواب درود سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار روزہ کر کے حاضری نصیب کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جس طرح بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نیکیاں لکھنا، بعضوں کی ڈیوٹی ہے انسانوں کی حفاظت کرنا، اسی طرح بعض فرشتوں کی صرف یہ ڈیوٹی ہے، وہ پوری زمین پہ گھومتے ہیں، سیاحین فی الارض، اور ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے ہمارے نبی پہ درود پڑھنے والے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زبان خاموش کرے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہ درود پڑھتے ہیں، یبلغونی، وہ فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں، توجہ، آگے کیا کہتے ہیں، فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے، کہ سبحان اللہ۔ آج اگر امریکی صدر کے سامنے کسی کا نام آ جائے تو وہاں کا جو اس کا کارندہ ہے وہ آ کے بتائے تیرا نام امریکی صدر کے سامنے آ رہا تھا، وہ پھولا نہیں سمائے گا، میرا نام آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم یہ ساری کائنات میرے نبی کے نالین مبارک کے ذرہ مبارک کے برابر بھی نہیں، اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرا نام میرے نبی کے سامنے۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا تم مجھے تحفے بھیجو گے نا درود کے کثرت کے ساتھ، تو جو زیادہ تحفے دیتا ہے نا وہ زیادہ یاد رہتا ہے، تو قیامت میں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ میرے ساتھ اس طرح ہو، یوں میرے ساتھ جڑا۔ یہ 2 انگلیاں کر کے آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ یوں میرے ساتھ ہوگا، اس طرح جو زیادہ تحفے بھیجے گا زیادہ میرے نبی کے نزدیک ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی دانیا ابلغته۔ جو دور سے درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور جو میرے پاس آگے بڑھتا ہے اس کو خود سنتا ہے۔ مسجد نبوی میں نزدیک جا کے جہاں سے بھی آپ سلام پیش کریں، یاد رکھیں ایک بات، آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ یہ حیات النبی کی مستقل دلیل ہے، محدثین نے لکھا ہے، آج بھی روزہ اطہر پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز اونچی مت کرنا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آج بھی روزہ اطہر کی جاری مبارک پہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے کنکر اچھالا، بولے نہیں، کنکر اچھالا۔ اب اس نے کنکر جو گرا یوں کر کے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، ہاتھ کے اشارے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین فرمانے لگے، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک روضہ اطہر کی طرف اشارہ فرما کے، تمہیں پتہ نہیں یہاں حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم، آواز اونچی مت کرو۔ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں آج درے لگواتا، تمہاری یہ جرت، اب بھی جاؤ آواز پست رکھو اور وہاں جا کے دائیں بائیں مت دیکھا کرو، 110% ذہن بنا کے جاؤ آپ اپنے نبی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اور سنیے میں آپ کو عجیب بات سناؤں کہ جو بعض متشددین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا بثلاث،
یہ جو سنے گا نا، جس کو بات سمجھ آئے گی، اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا تشد الرحال الا لثلاث، سامان سفر نہ باندھو مگر 3 جگہوں کے لیے، حدیث میں آتا ہے، بیت اللہ، بیت المقدس، مسجد نبوی۔ تو اگر مسجد کی نیت سے سفر کرنا ہے تو ان 3 جگہوں کی نیت کرو۔ تو بعض متشددین، تشدد کرنے والے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جب جانا ہو مدینہ منورہ تو مسجد نبوی کی نیت کرو، روضہ رسول کی نیت مت کر کے جاؤ، اس میں منع ہے۔ ہمارے اکابر نے کیا جواب دیا؟ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہو آمین۔ حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ جو لفظ غور کیجیے گا، حدیث کا تعلق مکان کے ساتھ ہے، ہم مکین کے پاس جائیں، نہیں سمجھے؟ کہو سبحان اللہ۔ حدیث کا تعلق مکان کے ساتھ ہے، ہم مکین کے پاس جاتے ہیں، ہمارے نبی وہاں مکین ہے، مکین کے پاس جہاں مرضی سفر کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور احرام باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا اکٹھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آ کے فرمائیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں ان کو جواب دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، معراج کا واقعہ ہے، معراج کا۔ اب سنیں، پورا معراج کا انکار کرنا پڑ جائے گا اگر اس کا انکار کیا۔ معراج کے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ قائم یصلی فی قبرہ قائما، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اپنی قبر میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگ جو اپنے عقل کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں وہ یہاں کہتے جناب ابھی تو وہاں ملاقات ہوئی تھی معراج میں اور اب قبر میں ہو گئی، اب فلاں جگہ ہو گئی۔ میں نے کل آپ کو سنایا سلیمان علیہ السلام نے وہ جس کی موت ہندوستان میں ہونی تھی اس کو آنے واحد میں وہاں سے وہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ایک بندہ ہوا میں اڑا کے دوسرے بندے کو وہاں پہنچا سکتا ہے، اور آصف بن برخیہ بلقیس کا تخت اڑا کے آنے واحد میں سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں عام بندہ لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دوسری جگہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جملہ یہی ہے اگر سمجھنا ہے تو۔ بڑوں کی بات سمجھو جو 1400 سال سے آج تک ہمیں سمجھاتے آئے، نئی راہ مت اختیار کرو۔ میں بڑی عقیدت اور لجاجت سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور سنیے، حضرات صحابہ کرام سے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس وقت ان کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، کون؟ آپ علیہ السلام نے آرام کیا، قبر بنی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی، سنیے غور سے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اما عائشہ اپنے گھر میں آتی تھی تو دوپٹہ نہیں بھی ہوتا تھا تو توجہ نہیں ہوتی تھی، گھر ہے نا، اور اندر قبر کس کی ہے؟ شوہر کی اور والد کی، آپ علیہ السلام کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب وہاں پہ قبر بن گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر میں حیا کے ساتھ پردہ کر کے آیا کرتی تھی۔ دیکھیں آپ علیہ السلام کی موجودگی اور آپ علیہ السلام کی حیات کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
مستقل ان کا ایک نمائندہ تھا جو مستقل مدینہ منورہ سفر کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتا تھا۔ اب دیکھیں، اب سوال یہ ہے کہ ہم عام انسان میں اور نبی کی موت میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے فرق ہیں۔ نبی کی تو شان بڑی اونچی ہے، ہم خواب دیکھیں تو وہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں، آدھے جھوٹ ہوتے ہیں، تھوڑے سے سچ ہوتے ہیں۔ نبی خواب ہوتا ہے تو وحی ہوتی ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ نبی تو خواب دیکھ کے بیڑے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں کیونکہ وحی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام آپ کا پسینہ لے لیا کرتے تھے شیشیوں میں، سبحان اللہ۔ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح رکھتے ہیں تو شام تک جان نکل رہی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال 3 دن لگاتار روزہ، شام کو افطاری کے وقت کچھ نہیں ہے، اگلا روزہ شروع، صبح ہو گئی کچھ نہیں کھانے کو، اگلا روزہ، 3 دن مستقل بغیر کھائے پیے۔ بعض صحابہ نے کوشش کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا روزہ عام امتی کے روزے سے فرق رکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی کی موت اور عام انسان کی موت میں فرق ہے، ورنہ اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے انک و انہم میتون، نہیں، دونوں کی موتوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، انک میتون و انہم میتون، کہ عام لوگوں کی موت میں اور آپ کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دیکھیے، جو نبی ہیں، عام انسان مر جائے تو جسم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں نہلانے کے لیے، نبی کا انتقال ہو تو کپڑے نہیں اتارے جاتے، اور عام انسان مر جائے تو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور نبی انتقال کر جائے تو ان کی بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عام انسان مر جائے تو بیوہ سے نکاح کو دوسرا کر سکتا ہے، نبی کی گھر والی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی کی حیات اتنی طاقتور ہے، اس وجہ سے نبی کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ اور عام انسان مر جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، نبی کی حیات اتنی طاقتور ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں، یہ عام انسان میں اور نبی کی زندگی کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں پھر دہراتا ہوں، دیکھیے، خلاصہ سمجھیے، موت کا منکر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو موت کا جھٹکا لگتا ہے اس کے بعد زندگی کا کیا حکم ہے؟ جس طرح شہید ہے، ابھی تلوار لہرا رہا تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا زندہ ہے، اب ادھر گولی لگی، شہید ہو کے نیچے گر کے جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو جسم ٹھنڈا ہو گیا نا، اس کو مردہ مت کو، فوراً یہ جو موت کے جھٹکے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے، عام مومن جنت کی ہوائیں پاتا ہے، قبر میں سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور شہید ایک قدم آگے ہے، رزق بھی پاتا ہے، زندہ بھی ہے، اور نبی رزق بھی پاتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نبی کی حیات دوسروں کی حیات سے بہت زیادہ مختلف۔ دیکھیے، میں نے کتنی احادیث آپ کو سنائی، اب یہی عقیدہ اثر ہے، ورنہ اس سے ہٹ کے کوئی ایک کمزور حدیث بھی ہوتی تو سنا دی جاتی کہ نبی زندہ نہیں ہوتے، نبی رزق نہیں پاتے، کوئی ایک حدیث تو ہوتی نا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 20 احادیث ہیں، لم یمت انہ راجع، لوٹ کے آئیں گے، زندہ ہیں، بل رفعہ اللہ، آسمان پہ زندہ ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں۔ ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں
کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث تو دکھاؤ کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں، تم ایک تو دکھا دو، کمزوری دکھا دو. اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھو، عقل کا کلمہ مت پڑھو، جو بڑوں نے سمجھایا ہے 1400 سال سے اسی پہ اپنا ایمان مضبوط رکھو. اسی کو عقیدہ حیات النبی کہتے ہیں کہ یہ کیا میرے نبی نے فرمایا، جو میری قبر پہ آ کے سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے تو اس کو خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ عقیدہ حیات انبیاء ہے، یہ تمام انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے. یہ میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ تعالیٰ کبھی بیشی کو معاف فرما دے. اب کل کا جو موضوع ہے بہت زیادہ اہم ہے. کل موضوع کیا ہے؟ مجھے ایک ساتھی ابھی باہر کہنے لگا، یہیں پہ کہنے لگا مولوی صاحب رفع یدین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کر سکتے ہیں. بھیتر گھور کے دیکھنے لگا کس طرح؟ میں نے کہا جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگا کیا دین ایک نہیں ہے؟ میں نے کہا دین تو ایک ہے. کہنے لگا فرق کس طرح سے ہے؟ میں نے کہا یہ فرق میں آپ کو 1-2 دنوں میں سمجھاؤں گا. دیکھیں ایک موٹا سا سوال ہے، ہم براہ راست اللہ کے نبی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم بعد والوں کی بات کو کیوں لیتے ہیں؟ ہم بعد والوں میں 4 کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ہم 5 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ 6 کی کیوں نہیں کرتے؟ 4 کی کیوں کرتے؟ اور بر صغیر والے ایک امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ 4 کی کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمیں اللہ کے نبی نے سنت پہ چلنے کا کہا ہے یا حدیث پہ چلنے کا کہا ہے؟ کیا ان فقہا نے، ان 4 ائمہ نے اپنی رائے سے نیا دین بنایا ہے یا قرآن و حدیث کی تشریح کر کے ہمیں سمجھائیے؟ یہ ایک بہت محبت والا مضمون ہے. میں ختم نبوت کے اسٹیج سے بات کر رہا ہوں. یہ جتنے یہ جمعیت اہل حدیث کے ساتھی ہیں اور یہ مرکزی جمعیت اہل، جتنے بھی یہ 20-25 ان کے گروپ بن چکے ہیں، اکثر سے میرا تعلق ہے. میں ان کو اپنے دفتر بلاتا ہوتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، تو میں محبت کا پیغام دیتا ہوں. میں تنقید اور چوٹ نہیں کرتا، میرا پیغام محبت ہے. آپ کے جو ساتھی اس طرح کے اشکالات لے کے آج کل باتیں کرتے ہیں، کل آپ ان کو لے کے لازم آئیں تاکہ وہ سمجھیں کہ اصل کیا ہے اور ہم کہاں سے پٹری سے اترے ہیں. یہ کل آئیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ نکلے گا. اس سے زیادہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ. تو کل ذرا جلدی آئیے اور یہ تفصیل کے ساتھ یہ سارا مضمون دلائل کے ساتھ آئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ یہ جتنے نوجوان جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرما، ہمارا عقیدہ درست رکھ. یا رب العالمین ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین اس کورس کے درست اثرات مرتب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو نئے ساتھی آئے ہیں مداخلہ فارم لینے، خواتین سے بھی گزارش ہے جنہوں نے اب تک داخلہ فارم پور نہیں کیے وہ لازماً کریں.